اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، دور نبوی کی بات ہے۔ ایک شخص جس کا نام حبیب بن مالک تھا، یہ یمن کا سردار تھا۔ ابو جہل نے اسے میسج بھجوایا کہ حبیب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں تاریخ کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں، تم یہاں آ کر ذرا دیکھو، چاند کو دیکھنا کہ وہ ٹوٹا ہے یا نہیں۔ چنانچہ حبیب بن مالک نے رخت سفر باندھا اور کوہ ابو قبیس پہنچ گئے۔ ناظرین، یہ کوہ ابو قبیس یعنی ابو القبیس پہاڑ، یہ جب آپ حرم جاتے ہیں، سب کو لے جائے اللہ تعالیٰ، باب عبدالعزیز سے نکلتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پر یہ کافی طویل پہاڑ ہے، کہتے ہیں کہ دنیا کا پہلا پہاڑ ہے۔ تو یہاں کفار نے مطالبہ کر دیا تھا کہ آسمانی معجزہ یہاں دکھانا چاہیے، چاند کے 2 ٹکڑے اس مقام پر ہونے چاہیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا، آپ نے اشارہ فرمایا انگلی کا، چاند 2 ٹکڑے ہوا اور واپس تشریف لے گئے۔ خصائص الکبریٰ میں موجود ہے کہ 1.5 گھنٹے تک چاند 2 ٹکڑے رہا۔ حبیب بن مالک یہ دیکھ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ یہ سب ٹھیک ہے، لیکن آپ اللہ کے نبی اگر سچے ہیں تو مجھے بتائیے کہ میرا دکھ کیا ہے، میرے دل کا کیا دکھ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ایک بیٹی ہے جس کا نام ستیحہ یا ستیحہ ہے، وہ معذور ہے، تجھے اس کا دکھ اندر سکھائے جا رہا ہے، جا فکر نہ کر، تو گھر جا، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی ہے۔ ابھی بھی یہ سنتے ہی دوڑ کر اپنے گھر آئے تو ان کی بیٹی ستیحہ یا ستیحہ، اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہوئے دروازہ کھولا۔ حبیب نے پوچھا کہ ستیحہ، تجھے یہ کلمہ کس نے سکھایا؟ تو اس نے بتایا کہ میرے پاس ایک بزرگ آئے، ایک شخصیت تشریف لائے، تو کہا کہ حلیہ کیسا ہے؟ اب جو حلیہ اس نے بتایا وہ پورا سراپا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ حضور نبی کریم علیہ السلام تھے۔ ناظرین، وہ کہنے لگی کہ ابا، وہ آئے، مجھے زیارت بخشی، دعا فرمائی، میں ٹھیک ہو گئی اور مجھے کلمہ طیبہ پڑھا کر رخصت ہو گئے۔ حبیب واپس گئے، ان کا پورا نام حبیب بن مالک ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، اور اس کے بعد نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اسلام کی خدمت میں پیش رہے۔ جی ہاں، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک عجیب و غریب معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم، اور سورہ مریم کی آیت نمبر ہے 35۔ آیت نمبر 35 آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه
إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. میو ولدن پڑھیں گے وقف کی صورت میں ولد پڑھا جائے گا. لا وقف جو ہے اس کا معنی ہے نہیں، تو یہاں وقف کرنا جائز نہیں ہے. تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے. فیکون پڑھیں گے وقف کی صورت میں فیکون پڑھا جائے گا. آخر میں علامت وقف اندر 35 لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 35 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں؟ ما ایک کلمہ، کانا دوسرا، لی تیسرا، اس میں اللہ چوتھا، ان پانچواں، یتقیدہ چھٹا، من ساتواں، ولدن آٹھواں، سبحانہ نواں، اذا سبحانہ نواں ہے، اور ہو ضمیر 10واں، اور اذا 11واں، قضا 12واں، امرن 13واں، اور پھر اس کے بعد فا 14واں، انما 15واں، یقول 16واں، لا 17واں، کن 18واں، اور فا گزر چکا ہے، یکون 19واں. کل یہاں پر 19 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائے. ما کان لی اللہ، لام کے نیچے زیر ہے، اسے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کریں گے. اس میں اللہ کے حرف لام سے پہلے والے حرف لام کے نیچے زیر ہے، تو اس میں اللہ کے حرف لام کو باریک کر کے پڑھا جائے گا. زبر یا پیش ہو تو پر کر کے پڑھا جاتا ہے. للہ ان یتخذ، نون ساکن سے اس کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، اور یہاں پر ینبلون کا قاعدہ اپلائی ہوگا. ان یتخذ من ولدن، نون ساکن سے واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا. یہاں پر بھی یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا. من ولدن، ولدن میں دال کے نیچے دو زیر کی ترمیم ہے، اس کے بعد سین حرف اخفا آ رہا ہے تو تنوین کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا اسے اخفا کہا جاتا ہے. من ولد سبحانہ، سبحانہ علیحدہ، ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے سبحانہ. بعض ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے. ہا کھڑا زبر ہا اور ہا الف زبر ہا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. سبحانہ، یہاں وقف کریں گے تو سبحانہ پڑھیں گے. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین، اذا قضا، یہاں قاف اور داد دونوں کو پر کر کے پڑھا جائے گا. کھڑا زبر ہے داد کے اوپر مد کی علامت ہے، یہ مد منفصل کہلاتا ہے، اور اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. اذا قضا امرا، را پر 2 زبر کی تنوین، اسے پر کر کے پڑھا جائے گا. 2 زبر کی تنوین کے بعد فا حرف اخفا آ رہا ہے تو تنوین کو یہاں اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. امرا، فا علیحدہ، انما علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. فانما یقول، یہ اصل میں لی ہے، ہو کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑا گیا. لہو، کو، نون ساکن، اس کے بعد فا حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. کو فیکون، فا علیحدہ یکون علیحدہ ملا کر پڑھیں گے فیکون. ناظرین یہاں وقف کریں گے تو فیکون پڑھیں گے. آئیے چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی. تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان للہ، ان یتخذ، من ولد، سبحانہ،
إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. یہ آیت نمبر ہے 35۔ اب ناظرین سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم اللہ، دوسرا ولد، تیسرا سبحانہ، اور چوتھا اسم ضمیر ہو، پانچواں امرن، اور ناظرین یہاں پر بھی ہو ضمیر نمبر 4 آئے گا۔ تو کل ملا کر 5 اسما ہیں۔ پہلا اسم اللہ، دوسرا ولد، اور تیسرا ہے سبحان، اور چوتھا ہے ہو ضمیر، پانچواں ہے امرن۔ تو یہ 5 اسما ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا ہے کانا، دوسرا ہے یتخذ، تیسرا ہے قضا، چوتھا یقول، پانچواں کن، چھٹا یکون۔ کل 6 افعال ہیں۔ نمبر 1 کانا، اور اس کے بعد ہے یتخذ، اور نمبر 3 قضا، نمبر 4 یقول، اور نمبر 5 کن، نمبر 6 یکون۔ ناظرین یہ 6 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا ہے ما، دوسرا ہے لی، تیسرا ہے ان، چوتھا ہے من، پانچواں ہے اذا، اور چھٹا ہے فا، ساتواں انما، آٹھواں لی، اور فا یہاں پر نمبر 6 آئے گا۔ تو کل 8 حروف ہیں۔ نمبر 1 ما، نمبر 2 لی، نمبر 3 ان، نمبر 3 ہے ان، نمبر 4 من، نمبر 5 اذا، نمبر 6 فا، نمبر 7 انما۔ ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 جو ہے وہ حروف ہیں۔ تو
سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب. اچھا، اب یہاں پر 5 اسما، 6 افعال اور 7 حروف، کل ملا کر 18 کلمات ہوئے. کل ملا کر 18 کلمات ہیں. سب سے پہلے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں اسما کی جانب. اسم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے. صوفیہ اس کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے وہ پورا ہوتا ہے. ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا اللہ میری دعا سن لے، میری دعا قبول فرما. ولد کہتے ہیں بیٹے کو، اور اولاد اس کی جمع ہے. ولد بیٹا، اولاد اس کی جمع ہے. ہم ناظرین یہ ولد کہتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے ولد، ٹھیک ہے نا. فلاں ولد فلاں، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر زید بن خالد، زید ولد خالد. تو یہ ولد عام طور پر اردو میں بھی استعمال ہوتا ولد ہے یہ، اور اولاد اس کی جمع ہے. اولاد اور ولد یہ دونوں کے دونوں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا، اولاد ویسے پر ولد کی جمع اولاد تو اس کا معنی ہونا چاہیے بہت سے لڑکے، لیکن چونکہ ناظرین یہ اولاد جب بولا جاتا ہے تو اس میں مذکر اور مؤنث دونوں آ جاتے ہیں. آپ کن کی اولاد ہیں، تو چاہے وہ مذکر ہو، چاہے وہ یعنی میل ہو یا فیمیل ہو، کہتے ہیں ہم فلاں کی اولاد میں سے ہیں. تو اولاد بچے بچیوں یعنی لڑکے لڑکیوں سب کے لیے بولا جاتا ہے. سبحانہ کا معنی ہے پاک. سبحانہ کا معنی ہے پاک. تو ناظرین عبد السبحان تو نام رکھ سکتے ہیں لیکن سبحان نام نہیں رکھنا چاہیے. بچوں کے نام سبحان نہیں رکھنا چاہیے. عبد السبحان، سبحان پاک وہی ذات ہے. پھر اس کے بعد ہو، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی. منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی. ہوا، ہو یا ہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس. اس کے بعد ہے امرن. امرن کا معنی ہوتا ہے کام. حکم کے معنی میں بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر کام کے معنی میں ہے. اس کے بعد آ جائیے افعال کی جانب. کانا فعل ناقصہ ہے، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے وہ تھا یا وہ ہے. ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. فعل ناقص وہ فعل کے جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں. جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے. اسی سے ہے کن. فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر. یہ کن کی طرف آ جائیں، یہ نمبر 5. فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر. اس کا معنی ہے تو ہو. اور یکون فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی وہ ہوتا ہے یا وہ ہوگا، اور یہاں معنی ہوگا وہ ہو جاتا ہے. یکون وہ ہو جاتا ہے. تو ناظرین یہ کانا عام طور پر کانا ہو یا یکون ہو یا کسی فارم میں بھی ہو، کسی زمانے کا بھی ہو، تو عام طور پر یہ فعل ناقص ہی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آ جائیے یتخذا. اصل میں تھا یتخذو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے وہ بناتا ہے یا وہ بنائے گا. اور یہاں پر ان داخل ہے. ان فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو آخر کو نصب دیتا ہے، تو ذال پر زبر آیا، نصب آیا. دوسرا ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، تو ان یتخذا یہ کہ وہ بنائے. قضا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے اس نے فیصلہ کیا. اور یہاں پر اذا آ رہا ہے. اذا قضا کا معنی کیا ہوگا کہ جب وہ فیصلہ فرماتا ہے، جب وہ فیصلہ کرتا ہے یا جب وہ فیصلہ فرماتا ہے. اذا کا معنی جب. یقول فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا، اور یہاں معنی ہوگا وہ کہتا ہے. اور قول یقول قول مصدر ہے. اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر اردو میں استعمال ہم کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں حروف کی طرف چلتے ہیں. ما حرف نفی ہے. اس کا معنی ہے نہیں. لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے. اس کا معنی کے لیے واسطے. ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے. ان کا استعمال اور معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں. من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و ان ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں. من و ان. اس کے بعد اذا کا معنی جب، فا کا معنی پس ہے. تو ان نما کا معنی ہے سوائے اس کے نہیں، سوائے اس کے نہیں. تو ناظرین 18 کلمات میں کل
4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 اس میں اللہ، نمبر 2 ولد اور اولاد، نمبر 3 یقول میں قول، نمبر 4 من میں منوان. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں. تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. میم الف زبر ما، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، ما کانا، لام لام ذل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، للہ، حمزہ نون یا زبر این، یا تا زبر یت، تا زبر تا، خاضر خی، دال زبر دا، این یتخذا، میم نون واو زیر میو، واو زبر وا، لام زبر لا، دال دو زیر دن، میو والا دن. سین با پہ صبح، ہا کھڑا زبر ہا، یا ہا الف زبر ہا، نون زبر نا، ہا الٹا پیشو، سبحانہ، وقف پڑھیں گے تو سبحانہ پڑھیں گے، سبحانہ. حمزہ زیر ای، دال الف زبر دا، اذا، قاف زبر قا، داد کھڑا زبر دا، قضا، حمزہ میم زبر ام، را دو زبر ون، امرن، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، میم الف زبر ما، فا انما، یا زبر یا، قاف واو پیش کو، لام پیش لو، یقول، لام زبر لا، ہا الٹا پیشو، لہو، کاف نون پیش کن، فا زبر فا، یا زبر یا، کاف واو پیش کو، نون پیش نو، فیکونو. یہاں وقف کریں گے تو فیکون پڑھیں گے. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور اب ہم تلاوت کریں گے. سب سے پہلے تلاوت ہوگی ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. ماں نہیں، کانا ہے، لی کے لیے اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. ان کے، یتخذہ وہ بنائے، من کوئی، ولدن بیٹا، سبحانہ پاک ہو وہ، اذا جب، قضا وہ فیصلہ فرماتا ہے، امرن کسی کام کا، فا پس انما سوائے اس کے نہیں، یقول وہ کہتا ہے، لا واسطے ہو اس کے، کن ہو جا، فا تو یکونو ہو جاتا ہے. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے. وہ جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر ناظرین ہم جو عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، وہ آیت نمبر جو 32
2 ہے وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے اور مجھے متکبر اور بدبخت نہیں بنایا۔ اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ ہیں حضرت مریم رضی اللہ عنہا، وہ اس تہمت سے بری تھیں، جو تہمت، جو الزام، جو بہتان آپ پر لگایا جا رہا تھا، یعنی بدکاری کا، اس سے وہ بری تھی، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول تو معصوم ہوتا ہے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی تعظیم کا حکم نہ دیا جاتا۔ بار کا معنی ہے نیکی کرنے والا، اور بر کا معنی ہے نیک۔ تو ناظرین، اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہ فرمانا چاہیے تھا نا وبار بوالدتی وبارم بوالدتی، کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے بار کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ بر کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو بر کا معنی نیک اور بار کا معنی نیکی کرنے والا۔ تو ناظرین، یہاں پر گویا کہ ایک اشارہ دیا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف نیکی کرنے والے نہیں ہیں بلکہ مجسم نیکی ہیں، مجسم نیکی ہیں، یعنی نیکی کا مجسمہ ہے، سراپا نیکی ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ وہ متکبر نہیں ہیں۔ متکبر نہیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیونکہ اگر وہ متکبر ہوتے تو ناظرین اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والے نہ ہوتے، اگر متکبر ہوتے تو معصیت کرنے والے اور بدبخت ہوتے۔ روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت بھی میرے دل میں نرمی تھی، اور بعض علماء نے کہا جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہوگا وہ متکبر اور بدبخت ہوگا۔ پھر انہوں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا۔ ابن زید نے کہا کہ جب ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام سن لیا تو پھر انہوں نے مان لیا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہیں اور اس تہمت سے بری ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپن میں یہ کلمات کہے تھے، پھر وہ عام بچوں کی حالت کی طرف لوٹ گئے، حتیٰ کہ جس طرح عام انسانوں کے بچے بتدریج نشو نما پاتے ہیں اسی طرح وہ بھی نشو نما پاتے رہے۔ ان کا بچپن میں کلام کرنا اپنی ماں کی براعت کے لیے تھا، اور دوسرا یہ کہ یہ منقول نہیں کہ وہ مسلسل کلام کرتے رہے، نہ یہ منقول ہے کہ وہ ایک دن کی عمر میں یا ایک ماہ کی عمر میں نماز پڑھتے تھے، اور اگر وہ مسلسل باتیں کرتے رہتے، تسبیح پڑھتے رہتے، واعظ کرتے رہتے اور ولادت کے وقت سے لے کر نماز پڑھتے رہتے تو اس کی مثالیں چھپی نہ رہتی، تاریخ میں درج ہوتا، ان کی سیرت میں درج ہوتا۔ اور اس سے پھر ناظرین یہ قول پھر ظاہر کہ ضعیف ہو جاتا ہے کہ وہ ماں کی گود سے الگ ہوتے ہی جوان ہو گئے تھے اور نمازیں پڑھنے لگے تھے۔ یہی صحیح قول ہے کہ ناظرین انہوں نے کلام کیا اور پھر اس کے بعد وہ عام بچوں کی حالت کی طرف لوٹ گئے، اور جس طرح عام بچے نشو نما پاتے اس طرح آپ بھی پاتے رہے۔ یہ آیت اس بات پہ بھی دلالت کرتی ہے کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا گزشتہ امتوں پر بھی واجب تھا، اور یہ احکامات عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی ثابت تھے اور کسی نبی کی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ تواضع کرنے والے تھے، درختوں کے پتے کھاتے تھے، اون کا لباس پہنتے تھے، زمین پر بیٹھ جاتے تھے اور جہاں رات آ جاتی وہیں بسر فرماتے، اور آپ علیہ السلام کا روایت میں ہے کہ کوئی مسکن یعنی گھر وغیرہ نہیں تھا۔ ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ساہیوال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد
من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے؟ راول پنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، وہ جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہی فرماتا ہے، تو اسے صرف یہی فرماتا ہے کہ اے ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے. ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی عبدالستار. سنائیے بیٹا سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ترجمہ: اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، وہ جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہی فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیر بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی سنائیے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإنما یہاں پر نون پر غنہ کیا جائے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی تاندلہ والا سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کراچی سے کلثوم. جی جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ترجمہ: اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، وہ جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہی فرماتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی ہنا. سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی کائنات. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
जज़ाकल्लाहु खैर। नाज़रीन व सामईन, इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। ये प्रोग्राम जिसे आप रोज़ाना अलावा हफ्ते और इतवार के दोपहर 4 बजे से लाइव और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से रिपीट टेलीकास्ट में देखा करते हैं। फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। www.arvyqtv.tv पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम यूट्यूब पर देखना चाहें तो इस प्रोग्राम के नाम के साथ डेट के साथ सर्च कीजिए। इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीज़ और औरों को भी तरग़ीब दीजिए। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल सेम टाइम आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए के मेज़बान मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी और ARYQ TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हम सब का हामी व नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।